نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، سیاسی افق پر چھائی بدلیاں ہٹ رہی ہیں اور صورتحال واضح ہو رہی ہے۔ پاکستان میں دو طرح کے لوگوں کے بیچ میں مقابلہ تھا۔ ایک وہ اتحاد جس نے پچھلی 16 مہینے حکومت کی تھی، اس نگران حکومت سے پہلے، یعنی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اس کے بعد، اور اس سے پہلے کی حکومت جو 3.5 سال کی تھی، 3.5 سال اور 16 ماہ کا مقابلہ تھا۔ تو اس مقابلے میں اگر بظاہر دیکھا جائے، وہ جو اعتراضات ہیں سیٹوں پر، وہ سب بھی اگر پیش نظر رکھ لیے جائیں تو اس تمام تر کے باوجود سیٹوں کے حساب سے بھی اکثریت اور ووٹوں کے حساب سے بھی اکثریت وہ 16 ماہ والے لے گئے، نہ کہ 3.5 سال والے۔ یعنی یہ غیر جانبدار تبصرہ ہے۔ ہم کسی پر تنقید نہیں کرتے، ہمارا کام ہے ایک واضح تبصرہ کرنا، اور وہ تبصرہ ہم کر رہے ہیں کہ اس حساب سے جب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے تو ان کی اکثریت، اور پھر دوبارہ یہ لوگ اگرچہ الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف بات کی، لیکن دوبارہ یہ لوگ ایک ہو گئے اور انہوں نے مل کر حکومت بنانے کا عندیہ دیا ہے۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، اور آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب اور دیگر جماعتیں ان کا ساتھ دیں گی، جس میں MQM ہے اور دیگر جماعتیں شامل ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال میں جو پکچر واضح آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک طرف یہ اور ایک طرف آزاد امیدوار، جن کی اکثریت غالباً، یا کتنے لوگ، یہ تو اب پکچر تب واضح ہوگی جب یہ شمولیت ہو جائے گی، یعنی مجلس وحدت المسلمین۔ مجلس وحدت المسلمین خالصتاً ایک مسلک کی نمائندہ جماعت ہے، تو ظاہر ہے وہ مسلک کی ترجمانی کرتی ہے، ان کا اپنا ایک تشخص ہے، اور پاکستان میں ان کو اس کا حق حاصل ہے، اور کوئی بھی آزاد امیدوار ان کو بھی اور ان کے علاوہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتا ہے۔ یہ ہر آدمی کا جمہوری حق ہے، قطع نظر اس کے کہ موجودہ جمہوریت کا اسلام میں کتنا تصور ہے کتنا نہیں، اس پر میں اس وقت کلام نہیں کر رہا۔ لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ملک پہلے ہی بہت ساری مشکلات کا شکار ہے، چیزیں مہنگائی کی طرف جا رہی ہیں، غریب آدمی پسا ہوا ہے، وہ رل رہا ہے۔ اگر ان الیکشنز کو بھی دیکھ لیا جائے اور پیچھے تمام تر انتخابات کو دیکھا جائے تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ 50% سے زیادہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انتخابات میں کوئی عملی حصہ نہیں لیا، یعنی وہ لوگ ووٹ دینے ہی نہیں نکلے، اور جو لوگ نکلے ہیں ووٹ دینے تو انہوں نے ووٹ دے کر یہ بتایا ہے کہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو نہیں پسند کرتے۔ اعتراضات اپنی جگہ پر، ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں جس حلقے میں جینون اعتراض ہے، فی الفور ان اعتراضات کو ختم کیا جائے۔ کیونکہ ہم خطرناک باتیں سن رہے ہیں، یعنی JUIF جیسی ذمہ دار جماعت کے ذمہ دار آدمی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب اب ہم قوت بازو سے انقلاب لا کر فیصلہ کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں کسی بھی صورتحال تک جانا پڑتا ہے تو ہم جائیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ایسی کسی ایڈونچر کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا، یہ میں زور دے کر کہہ رہا ہوں۔ اس لیے اس پر ضرور توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مقتدرہ سے یہ ہاتھ جوڑ کر گزارش کرنا چاہتا ہوں، انتظام چلانے والے وہ پیچھے کے لوگوں سے، کہ خدا را جو لوگ حکومت بنانے جا رہے ہیں، جیسا کہ اعلان ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، تو ان کو اختیارات دیے جائیں، انہیں کام کرنے دیا جائے، اور سیاسی جماعتیں بھی بالغ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گیو اینڈ ٹیک کے بجائے ان کو کلی اختیار دیں، تاکہ وہ اپنے کام کو لے کر آگے بڑھیں اور ملک میں استحکام آئے، جو عدم استحکام ہے وہ دور ہو سکے۔ باقی رہ گیا آزاد امیدوار، تو آزاد امیدوار اگر مجلس وحدت المسلمین میں شامل ہوتے ہیں تو ان کا حق ہے کہ وہ اپنے وزیر اعظم کے لیے جو ہے نا وہ کسی کو نامینیٹ کریں، الیکشن لڑیں، دیگر سیاسی جماعتوں سے پھر مجلس وحدت المسلمین کے پلیٹ فارم سے بات کی جائے۔ یہ سب جمہوری نظام کا حصہ ہے، لیکن اس وقت واضح اکثریت جو دیکھا جائے تو وہ اس طرف کھڑی ہوئی ہے، یعنی جس کو آپ PDM کہہ سکتے تھے، اب وہ لوگ ایک دفعہ پھر اکثریت میں ہیں، یعنی ان کی سیٹیں بھی تعداد میں جو ہے نا وہ صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی دونوں کی ملا کر اتنی ہیں کہ وہ سنگل میجارٹی دو جماعتیں بھی حاصل کر سکتی ہیں، پھر MQM اور پھر مسلم لیگ کاف اور پھر استحکام پاکستان پارٹی اور دیگر جماعتیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ تو اس وقت میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اور پھر اسی طریقے سے یہ گزارش صرف مرکز میں نہیں، ہماری تو دیکھیں دلی خواہش اور تمنا الیکشن کے بعد اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کاش کتنا اچھا ہوتا میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے، تو وہ اپنے تجربے سے
ملک کو آگے بڑھانے میں کردار ادا کرتے۔ یہ وہ غیر جانبدار رائے ہے جو ان کے ماضی کا جو دور ہے 2016 کا، اس میں انہوں نے جو کام کی ہے اس کے پیش نظر ہم جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ حقیقت جو ہے نا وہ ہوتی ہے جو نظر آتی ہے، جس میں مہنگائی کم ہوئی تھی، جس میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی تھی، جس میں سڑکوں کی تعمیر ہوئی تھی، جس میں بہت سارے اچھے کام ہوئے، تو اچھے کاموں کی اپریسیشن ہونی چاہیے۔ ان کو اس وقت جو نکالا گیا وہ بالکل غلط بھونڈے انداز میں نکالا گیا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کسی بھی حکومت ختم نہیں ہونی چاہیے، اس حوالے سے ہمارے لوگوں کو غور و خوض کرنا چاہیے۔ تو یہ، اور اگر وہ نہیں ہے تو ظاہر ہے انہوں نے یہ انتخاب کیا ہے شہباز شریف صاحب کا، وہ وزیر اعظم ہو تو ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں، مشکل فیصلے کر کے ملک کو عدم استحکام سے نکال کر مستحکم بنایا جائے، یہ ہماری خواہش اور دلی تمنا ہے۔ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے نہ کوئی تعلق، نہ ہم اس کے رکن، لیکن ہم ایک نقطۂ نظر جو وہ کہتے ہیں نا کہ خدا لگی بات، وہ ہم کر رہے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کے پی کو دیکھا جائے، وہاں آزاد امیدوار جو ہے نا وہ اکثریت میں، اگر وہ اپنا وزیر اعلیٰ بناتے، علی امین گڈھا پور صاحب کا نام آیا ہے، ان کو بنائیں اور ان کو اختیار دیا جائے، وہاں وہ کام کریں۔ اگرچہ ہم نے پہلے ایک دفعہ کہا کہ علی امین گڈھا پور صاحب کے بجائے وہ کسی غیر متنازع آدمی کو بنائیں جو ٹکراؤ کی پالیسی پر نہیں بلکہ جو مفاہمت کی پالیسی پر چل کر لوگوں کو گلے لگانے والا ہو، اور وہاں کی جو محرومیاں ہیں اس صوبے کی، یعنی جو دیہات کے علاقے ہیں، خود ہمارا اپنا حلقہ ہے جہاں سے نذیر عباسی صاحب ایم پی اے جو ہے نا وہ منتخب ہوئے، اور کون نہیں چاہتا کہ اس کا ایم پی اے وزیر اعلیٰ نہ بنے، تو ہمارے حلقے سے جو جیت کر ایم پی اے بنے ہیں ان کو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، یہ ہماری گزارش تھی۔ لیکن ظاہر ہے فیصلہ وہاں کوئی اور کرے گا، جس نے کرنا ہے وہ فیصلہ کریں، اور اچھے لوگ بھی وہاں جیت کر آئے، علامہ عدنان قادری صاحب وغیرہ۔ بار صورت یہ تو، اور پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ اس میں آزاد امیدوار مل رہے ہیں اور نون لیگ جو ہے نا وہ واضح طور پر اکثریت حاصل کر لے گی، پیپلز پارٹی دیگر جماعتیں اس کو سپورٹ کریں گی، وہاں محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہو جائیں گی۔ ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ پنجاب کی عوام کی حالت کو بہتر کرنے میں وہاں پر بھی تمام سیاسی جماعتیں بالغ نظری کا مظاہرہ کریں گی۔ سندھ جو یہ صوبہ ہے اس کے اندر بھی بڑی محرومیت ہے، اور خاص طور پر کراچی میں، حیدرآباد میں، تو یہاں پر پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے واضح طور پر، اور وہ یہاں پر اپنا وزیر اعلیٰ لائیں گی۔ اب وہ کون ہوتا ہے وہ واضح طور پر ایک دو روز میں پتہ لگ جائے گا، لیکن یہاں پر بھی ان کو کام کرنے دیا جائے، اور میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ملک کی، قوم کی بہتری کے لیے وہ کردار ادا کریں۔ اور بلوچستان کی صورتحال وفاق جیسی ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی کی ایک آدھ سیٹ زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر بھی مکمل طور پر کام کیا جائے حکومت بنانے کے بعد، اور بلوچستان جو سب سے زیادہ محروم صوبہ ہے اس کی محرومیوں کو دور کیا جائے، وہاں چلنے والی تحریکوں کو محبت کی بنیاد پر ختم کیا جائے، ان کو پاکستان سے جوڑا جائے۔ یہی ہماری چند گزارشات ہیں، اور ان گزارشات کا پس منظر اور یہ ہے کہ جناب ہم جو ملک کی صورتحال دیکھتے ہیں اس کے پیش نظر یہ درد دل رکھا ہے آپ کے سامنے، اور اس میں تمام مذہبی جماعتوں کو، تمام لوگوں کو اب احتجاج سے اور سیاسی جماعتوں کو دھرنوں سے باہر نکل کر ان کو حکومت کرنے دی جائے۔ جو وزیر اعظم بنے، جس کا مینڈیٹ ہو، وہ 5 سال کام کرے، اور 5 سال بعد جو آپ کا جمہوری نظام ہے اسی ووٹ کی پرچی سے کے ذریعے قبول و رد کیا جائے۔ اس طریقے کو کوئی 2 4 دفعہ اگر آپ اپلائی کریں گے تو پھر اس میں بہتری آئے گی، کیونکہ ہر چیز میں بہتری اسی وقت آتی ہے کہ جب آدمی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو زندہ باد مرد آباد کے نعروں سے نہیں آتی۔ یہ ہماری گزارشات تھی، معروضات تھی، کسی کو اچھی لگیں تو سبحان اللہ، وہ ہمارے حق میں دعا کرے، اگر بری لگے تو ہم معذرت چاہتے ہیں، بھائی ہمارا اپنا خیال ہے، ہم نے پیش کر دیا ہے۔ صورتحال یہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور ملک کسی ایڈونچر کا بھی متحمل اس وقت نہیں ہو سکتا۔